الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن نے اپنے سوال میں اپنے خاوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عورتوں سے دوستیاں قائم کرنے کی، تعلقات قائم کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم لوگ شریعت پہ عمل نہیں کرتے، اپنے گھر کے ماحول کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس میں جہاں خاوند کا قصور ہے وہاں بیوی کا بھی قصور ہے۔ بیوی اگر چاہے تو اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو شریعت کے مطابق بنا سکتی ہے۔ اگر اپنے گھر میں وہ ایسی فضا قائم کر دے کہ اس گھر میں شریعت پہ عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہو تو یقیناً یہ ماحول، یہ فضا شوہر پہ بھی اثر کرے گی۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ گھر میں ہر ایک کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، فضول کاموں میں پڑھ کر وقت کو ضائع کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے معاملے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ فرمایا نمبر ایک صحت، تندرستی، دوسرے نمبر پہ فارغ وقت کا ہونا۔ فارغ وقت کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے، تلاوت میں لگانا چاہیے۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، گھر میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اس کا اہتمام ہو، گھر میں کسی اچھے عالم دین کی تقریر بار بار لگائی جاتی ہو تو یقیناً گھر کا ماحول بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم گھر میں ایسا ماحول قائم نہیں کریں گے تو پھر گھر کے افراد، وہ خاوند ہو یا اولاد، وہ گناہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں کیونکہ شیطان ان پہ اپنے حملے کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ گھر کے ہر فرد کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی مرد اور عورت کو آپس میں پیار و محبت کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی مرد کسی اور عورت سے بات کر سکتا ہے، لیکن غیر مرد اور غیر عورتیں آپس میں پیار و محبت کی باتیں کریں، کوئی عورت کسی مرد سے شیریں انداز میں باتیں کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جو پاک باز ترین عورتیں ہیں، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جب تم کسی مرد سے بات کرنے لگو تو بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لہجے میں نرمی ہوگی تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے گا، وہ سوچے گا کہ یہاں پہ دوستی لگ سکتی ہے۔ وقلن قولا معروفا، اس کے باوجود اگر کسی مرد سے بات کرنی پڑے تو اچھے انداز سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اصول ہم اپنے خاوند کو بتائیں کہ آپ جس عورت سے باتیں کرتے ہیں اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ سے پیار و محبت کی باتیں کرے، اور نہ آپ کے لیے جائز ہے کہ گناہ کے اس کام میں آپ اس سے تعاون کریں۔ لیکن یہ احادیث اور یہ آیات صرف خاوند کے لیے نہیں ہیں، یہ گھر کے ہر فرد کے لیے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے بھائی کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ہمارے جوان بیٹے کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے خاوند کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ گھر کے افراد کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام غیر عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگانے سے روکتا ہے۔ غیر عورتوں سے مراد ہر وہ عورت ہے جس سے خاوند کا کبھی بھی کسی بھی موقع پہ نکاح ہو سکتا ہو۔ آپ کے خاوند کا جس عورت سے کبھی کسی شکل میں نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے غیر ہے۔ آپ کی بہن آپ کے خاوند کے لیے غیر ہے،
آپ کے خاوند کی کزنز، چچا کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں، آپ کے چچا کی بیٹیاں، یہ سب آپ کے خاوند کے لیے غیر ہیں. تو آپ پہلے خود ان احکام پہ عقیدہ رکھیں، ایمان رکھیں کہ اسلام کے یہ احکام بالکل ٹھیک ہیں، بالکل درست ہیں. اسلام نے ان سے دور رہنے کا جو حکم دیا ہے بالکل صحیح ہے، اور پھر اپنے خاوند سے بھی یہ مطالبہ کریں کہ وہ بھی شریعت کے ان احکام کو قبول کریں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، کہ مومن عورتوں میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اور وہ اقوام جن پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پاک دامنی کی شرط لگا رہے ہیں. آوارہ عورت، بدکار عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، پاک دامن عورتوں سے شادی کی تب اجازت ہے جب تم انہیں حق مہر دو، محسنین، اور تمہارا ارادہ نکاح کا ہو، غیر مصافحین، زنا کا ارادہ نہ ہو، یاریاں اور دوستیاں لگانے کا ارادہ نہ ہو. تو کسی مومن پاک دامن عورت سے، پاک دامن یہودی عیسائی عورت سے شادی کی تب اجازت ہے جب زنا کا ارادہ نہ ہو، یاری لگانے کا ارادہ نہ ہو، باقاعدہ نکاح کا ارادہ ہو. تو دیکھیے قرآن پاک یہاں غیر عورتوں سے دوستیاں لگانے سے روک رہا ہے. دوستیاں جب لگائی جاتی ہیں اس میں لوگ غیر عورت کو دیکھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، کہ غیر عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. غیر عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے. غیر عورتوں کی پیار و محبت پہ مشتمل باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے، بدکاری ہے. غیر عورتوں کے ہاتھ پکڑنا یہ بدکاری ہے، ہاتھوں کا زنا ہے. غیر عورتوں کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا اور بدکاری ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنوں کو چاہیے، مومنوں کو آپ حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر اللہ نے کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتیں یہ کوشش کریں کہ ہماری فیملی کے تعلقات کسی ایسی فیملی سے ہوں جو شریعت کے پابند ہوں، جو آوارہ قسم کے لوگ نہ ہوں، جو بے حیا قسم کے لوگ نہ ہوں. اور فیملیوں سے تعلقات قائم کرنے میں بیویوں کا کردار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ میری دوستی کن سے ہے، میرے تعلقات کن سے ہیں. آپ خاوند کی حوصلہ افزائی کریں جب خاوند اچھے لوگوں سے تعلقات قائم کرے، اور خاوند کی حوصلہ شکنی کریں جب خاوند غلط قسم کے لوگوں سے تعلقات قائم کرے. تو ایسے امور کو اپنا کر آپ خود بھی برائی سے بچ سکتی ہیں، اور آپ اپنے خاوند اور بچوں کو بھی برائی سے محفوظ رکھ سکتی ہیں. گھر کے ماحول کو فلموں سے، ڈراموں سے، موسیقی سے، ساز سے پاک صاف رکھا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاوند کو، آپ کے شوہر کو ہدایت دے، اور ان کے دل کو اللہ پاک صاف کرے، اور اللہ انہیں پاک دامن بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ پہلے گزارش کر چکا ہوں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے تعلقات اچھے لوگوں سے ہوں، اور پھر آپ خود نماز پڑھنے والی ہوں، اللہ سے دعائیں کرنے والی ہوں. اور خاوند کو بھی آپ کوشش کریں ایسی مجلسوں میں بھیجا جائے جہاں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، جہاں پہ توحید کا درس ہوتا ہے. انہیں کسی ایسی کلاس میں بھیجیں
جہاں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہو، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہو، یہ بات خامد سے بار بار کی جائے اور کہی جائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں دنیاوی معاملات میں خامد سے اپنا مطالبہ منوا لیتی ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ایک دفعہ کہنے کے بعد سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا خامند، آپ کا بیٹا کوئی برائی کی راہ پہ لگتا ہے تو اس کا نقصان پورے گھر کو ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ شریعت کا پابند بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔